گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ عوام الناس کو مسائل سے نکالنا حکومت کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے حکومت سندھ کو کوششیں کرنی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں گیس کی فراہمی سلنڈرز کے ذریعے محفوظ طریقے سے ہو رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس سلنڈرز کے ذریعے گیس کی فراہمی کا طریقہ کار غیر محفوظ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پریٹ آباد جیسے حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ وہ حیدرآباد کے ایک نجی ہوٹل میں سانحۂ پریٹ آباد کے 27 جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء کو سماجی تنظیم JDC اور علی شیخانی کی جانب سے فی کس 20 لاکھ روپے کے امدادی چیک دینے کے لیے منعقدہ تقریب سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ ہم سب کو ایک قوم بن کر اپنے ملک کے مسائل کا حل نکالنا ہوگا، کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی بحران کی زد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم سب اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے، اس وقت تک ملک معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر سانحہ پریٹ آباد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان واقعات کی وجوہات پر جامع تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے حادثات کے اسباب معلوم کر کے لوگوں کی جانوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ گورنر سندھ نے سماجی کارکن علی شیخانی اور سماجی تنظیم JDC کے سربراہ ظفر عباس کے مذکورہ اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملک کے دیگر مخیر حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آگے آئیں اور اپنی غریب عوام کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس موقع پر سماجی کارکن علی شیخانی، JDC کے سربراہ ظفر عباس، MQM کے خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں کمشنر حیدرآباد احسن علی قریشی، ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن، SSP حیدرآباد فروخ لنجار اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ چلا گیا، اس سے پوچھو جس کا باپ چلا گیا، اس سے پوچھو جس کی بیٹی چلی گئی۔ آج ہم نے یہ تعزیتی پروگرام رکھا ہے، بس اس کے بعد یہ جا اور وہ جا، پھر نئے حادثے کی پیشن گوئی ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں حادثہ ہو جائے گا، ہم پھر ایک مجمع کی صورت میں جمع ہوں گے۔ کاش کہ ہم قوم کی صورت میں جمع ہوں۔ جس دن یہ قوم جاگ جائے گی، اس دن سب کچھ ٹھیک ہونے لگے گا، اور قوم جگانے کا کام ہم انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ اس کی شروعات حیدرآباد سے کریں گے۔ فاروق بھائی نے کہا جو لوگ صاحب ثروت ہیں سب کا تعلق کراچی سے ہے، میں کہتا ہوں جو MQM پاکستان چلا رہے ہیں ان سب کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ تو حیدرآباد آج لیڈ لے، حیدرآباد آگے بڑھے، خالد مقبول بھائی آگے بڑھے، اور دو ایسی شخصیات جن کو میں جتنا خراج تحسین پیش کروں، جتنی ان کے لیے دعائیں کروں، وہ کم نہ ہوگا۔ ہمارے حضرت مولانا بشیر فاروقی بھائی اور ہمارے دوست، ہمارے بہت ہی پیارے محسن ظفر عباس JDC صاحب، جو بغیر نسل، تہذیب، قومیت کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ لوگوں کو کم از کم اتنی خوشی ضرور دے سکیں کہ وہ اس معاشرتی اور معاشی بحران میں سکھ کا سانس لے سکیں۔ وہ پاکستان کو چلانے کے لیے، پالنے کے لیے، اس کو حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے، وہاں پر بھوک کے خاتمے کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ترقی کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ابھی بھی تمام تر رکاوٹوں، تمام تر سازشوں، تمام تر نفرتوں، تمام تر آپریشنوں کے باوجود، کیونکہ پاکستان بنانے کا جرم ہم نے کیا تھا، ہمارے اجداد نے کیا تھا، اور اس ملک کو ہم اپنی امانت سمجھتے ہیں، پال رہے ہیں، پالتے رہیں گے، اور اس پالنے کے راستے میں جو دکھ پال رہے ہیں، جو دکھ مل رہے ہیں، جو سانحے مل رہے ہیں، اس کو بھی اپنے لیے تنخواہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم انتظار میں ہیں اس بات کے کہ یہ بہت بڑا قول بھی حقیقت بن کر اس ملک پر نافذ ہو جائے کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، ظالموں کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس شہر کی تاریخ اٹھائے، اس شہر کی گلی کوچوں میں گھومے، ہر جگہ ایک سانحہ ہے جو کہ لکھا ہوا ہے۔ 30 ستمبر ہو، 31 اکتوبر ہو، مئی کا مہینہ ہو، کہیں سانحہ پکا قلعہ ہے، کہیں سانحہ پریٹ آباد ہے، کہیں سانحہ 30 ستمبر ہے۔ سانحہ
بتاؤ کہ یہ ہوا تھا یا 47 میں ہوا تھا؟ لگتا یہ ہے کہ جو لوگ دارالخلافہ کراچی سے لے گئے تھے وہ جسم لے جا سکے ہیں، روح نہیں لے جا سکے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے شہداء کی فیملی کو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے گھر پہ نہیں آ سکا۔ میری سیکیورٹی ڈیٹیلز نے مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں دی کیونکہ بہت سارے گھر تھے۔ امریکہ کی پالیٹکس میں ہوں تو مجھے یہاں پر اجازت نہیں ملی، ورنہ میں نے سفر بھائی کو کہا تھا کہ میں ہر گھر پہ جانا چاہوں گا، جس کے لیے معذرت۔ ایک باپ اپنے بچے کو کیسے کھو سکتا ہے، اس کی تکلیف میں تو نہیں بتا سکتا۔ کل رات سے میرے چھوٹا بیٹا ہے 7 سال کا، اس کو بخار ہے اور مجھے کل رات سے نیند نہیں آئی ہے، ایک صرف بخار سے۔ کیا میں یا پھر کوئی بھی ایک انسانی سوچ سکتا ہے کہ اپنے چلے ہوئے بیٹے یا بیٹی کو قبرستان میں جا کر قبر میں اتارنا؟ قابل احترام گورنر صاحب کامران ٹسوری بھائی، خالد عمر صدیقی بھائی چیئرمین MKM پاکستان، مولانا بشیر فاروقی صاحب، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ افضال چامنڈیا صاحب، اور علی شیخانی جو کہ آج کی اس تقریب کے اصل روح رواں ہیں، اور باقی جو یہاں لوگ تشریف رکھتے ہیں، خاص طور پہ جو شہداء تھے اس سلنڈر بلاسٹ کے، پھر حیدرآباد کے منتخب نمائندے اور جو MKM پاکستان تنظیم سے وابستہ لوگ، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہم سب کی طرف سے جو خانمہ برباد یہاں خاندان تشریف رکھتے ہیں، جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے لواحقین جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم سب ان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اور خاص طور پر یہ جو آج اسٹیج یہاں پر سجا ہے، یہ اظہار تعزیت کے لیے ہے، اظہار یکجہتی کے لیے ہے، اور علی شیخانی بھائی کا دل بہت بڑا ہے، اور JDC کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ پھر مولانا بشیر فاروقی بھائی بھی آج اس پروگرام میں موجود ہیں، اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے بھی جو کچھ کام کیے ہیں، میرے خیال میں مجھے ان کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، کسی وجہ سے اگر ہماری حکومت اور ہماری سرکار ان عفریتوں پر قابو نہیں پا رہی، اور جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کا سدباب نہیں ہو رہا، قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، تو کم از کم جو کمپنسیشن ہے یا معاوضہ، اسے معاوضہ بھی نہیں تو انسانی جانوں کا کیا معاوضہ ہو سکتا ہے؟ انسانی جان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، وہ تو انمول ہے، لیکن ان کو آ کے پوچھنا، ان کے ساتھ آ کر بیٹھنا، فرشی نشست لگانا، یہ پورے ملک کے لیے اور ہماری حکومتوں کے لیے کم از کم یہ پیغام ہے کہ ہمیں لوگوں کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ قسم کا صدقہ، خیرات، امداد کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ رقم ہے جو ایک بھائی اپنی بہن کو دے رہا ہے، یہ وہ رقم ہے جو ایک بھائی یا ایک باپ اپنے بیٹے پہ خرچ کرتا ہے نا، یہ وہ رقم ہے۔ تو یہ بات کوئی کسی کو نہ سمجھے، ایک ذرہ بھی کوئی نہ سوچے کہ یہ جو رقم مجھے ملی ہے میں اس سے کوئی خیراتی کام کر دوں گا یا نہیں۔ یہ سمجھے کہ آپ کے بچے جو 2-2 سال 3-3 سال کے جل کے مرے ہیں، ان بچوں نے علی بھائی کو پیغام دیا کہ میری ماں تک یہ تحفہ پہنچا دو، علی بھائی نے وہ تحفہ آپ تک پہنچا دیا ہے۔ یہ کلیئر بات ہے، ایسے ہی علی بھائی۔ میں ایک دفعہ پھر آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور میں گزارش کروں گا چیئرمین MKM پاکستان جناب خالد محمود صدیقی بھائی سے یہاں تشریف لائیں۔ اور اسی درمیان میں ایک بات بتاؤں کہ مجھے علی بھائی نے امریکہ سے فون کر کے ڈانٹا کہ ظفر میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے کہ خانوادہ شہداء کی کہ ہمیں کسی نے ایک بوند پانی نہیں دیا وہاں پر۔ میں کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گا، میری ٹیم تھی، جو لوگ وہاں موجود تھے وہ گواہ ہیں اس بات کے، پہلے دن کے ناشتے سے لے کر اور پورے ایک ہفتے تک میری ٹیم نے 70 لوگ جو آپ کے موجود تھے اور باقی جتنے بنڈ اسپاٹ میں دیگر مریض آئے تھے ان کو ناشتہ، کھانا، رات کا کھانا اس طرح پہنچایا ہے جیسے کوئی اپنے سگے ماں اور باپ کو پہنچاتا ہے۔ مجھے اس ویڈیو سے کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی، لیکن میں نے علی بھائی جو میں نے آپ کو بات بولی تھی، آپ کی جانب سے تینوں ٹائم پر کھانا ایک ہفتے تک وہاں مسلسل پہنچا جب تک فیملیز کی تعداد 2 4 6 پہ نہیں آ گئی۔